کہتے ہیں پرانے زمانے میں ایک ملک پر ایک بادشاہ حکمرانی کرتا تھا۔ بادشاہ بڑا ہی نیک تھا اور مشہور تھا پورے ملک میں اپنے بہترین اخلاق، پرہیزگاری اور انصاف کی وجہ سے۔ ہر آدمی اس کی عزت کرتا تھا اس کی پرہیزگاری کی وجہ سے، اور اس بادشاہ کے محل میں اس کی ایک بیگم یعنی اس کی ایک بیوی جو کہ خوبصورتی میں اس کا کوئی مقابلہ نہیں تھا، کوئی عورت اس کی خوبصورتی کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ بادشاہ کو اپنی اس خوبصورت ترین بیگم سے یعنی رانی سے اتنا لگاؤ تھا کہ وہ دل و جان سے اسے چاہتا تھا۔ بادشاہ اپنی پرہیزگاری کی وجہ سے تو مشہور تھا ہی، لیکن وہ اپنی رانی کی آنکھوں کا تارا تھا، کیونکہ وہ اپنی رانی کی حد سے زیادہ عزت کرتا تھا، اس سے محبت کرتا تھا۔ خدا کا کیا کرنا، ایک دن ہوا یوں کہ بادشاہ نے کہا، اپنی بیگم اپنی رانی سے کہا کہ میں تمہیں اتنا چاہتا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ جنت میں بھی تم میری ساتھی ہو، جنت میں بھی تم میرے ساتھ رہو، لیکن آج سے میری طرف سے تمہیں 3 طلاقیں ہیں۔ میں تمہیں 3 طلاق دیتا ہوں، اور یہ میری طلاق اس وقت تک رہے گی جس وقت تک مجھے کوئی انسان یہ نہیں بتاتا دلیل کے ساتھ، ثبوت کے ساتھ کہ میں جنتی ہوں۔ اگر میں جنتی نہیں ہوں تو میں تمہیں اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتا، لیکن جب مجھے پتہ چلے گا کہ میں جنتی ہوں، اور وہ بھی ثبوت کے ساتھ پتہ چلے گا کہ میں جنتی ہوں، تو پھر میں دوبارہ تم سے نکاح کروں گا۔ رانی بھی بادشاہ کی اس بات کو مان لیا، اور رانی لوٹ کر چلی گئی اپنے ماں باپ کے گھر۔ اب بادشاہ نے اپنے وزیروں میں سے ہر ایک وزیر کو یہ کام دیا کہ میرا ایک سوال ہے، کہ میرا سوال یہ ہے کہ کوئی ایسا انسان ڈھونڈو جو کہ مجھے یہ بتا سکے کہ میں جنتی ہوں یا دوزخی، اور اگر میں جنتی ہوں تو وہ مجھے اس کا دلیل بھی دے، اس کا ثبوت بھی دے کہ میں جنتی کیسے ہوں، اس کا ثبوت کیا ہے کہ میں جنتی ہوں۔ اس کے وزیر دن رات اس کام میں لگ گئے، اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے اسی ملک میں، جس ملک میں اس بادشاہ کی حکمرانی تھی، اسی ملک میں اس کے وزیر ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک گاؤں پہنچے۔ وہاں پر جو ایک گاؤں کا مکھیا تھا، جو ایک سردار تھا، اس سے کہنے لگے کہ ہمارے بادشاہ سلامت کا یہ سوال ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسا انسان ڈھونڈو جو مجھے یہ بتا سکے کہ میں جنتی ہوں یا دوزخی، اور اگر میں جنتی ہوں تو اس کا دلیل مجھے دے، اس کا ثبوت دے۔ تو سردار نے کہا ایسا کوئی انسان تو ہے نہیں، لیکن ہمارے گاؤں کے نزدیک یہ جو آپ جنگل دیکھ رہے ہیں بڑا، اس میں آپ فلاں جگہ پر جائیں گے تو وہاں پر ایک بہت بڑا پیڑ ہے، اس پیڑ کے نیچے ایک بابا رہتے ہیں، ایک درویش رہتے ہیں۔ وہ وہاں پر ایک جھونپڑی ہے، اس میں سارا دن عبادت کرتے ہیں اور وہیں پر رہتے ہیں۔ ان کی بھی عقل مندی ہمارے یہاں کافی مشہور ہے، آپ ان سے جا کر مشورہ کریں، اگر چاہیں تو وہ شاید اس سوال کا جواب دے سکتے ہیں۔ بادشاہ کے اس وزیر نے اس انسان کا شکریہ ادا کیا اور چل دیا جنگل کی اور۔ جنگل کی اور جب پہنچا، اس پیڑ کے نزدیک پہنچا جس پیڑ کے نیچے وہ درویش بابا جھوپڑی میں رہتے تھے، اپنی عبادت میں مشغول رہتے تھے، وہاں پر یہ وزیر گیا اور دیکھا واقعی ایک بندہ ہے جس کا بہت پرانا لباس ہے، سفید داڑھی ہے، اور وہ خدا کا نام لینے میں مشغول ہے، عبادت کرنے میں مشغول ہے۔ تو اس نے انتظار کیا، جیسے ہی وہ بابا باہر آیا تو اس نے کہا خیریت تو ہے، آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ تو اس وزیر نے کہا میں اس ملک کے بادشاہ کا وزیر ہوں، اور میرے بادشاہ یعنی میرے اس ملک کے جو بادشاہ ہیں وہ میرے بادشاہ ہیں، میں ان کے محل میں کام کرتا ہوں، ان کا وزیر ہوں۔ انہوں نے مجھے ایک سوال کا جواب لینے کے لیے بھیجا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ
کوئی ایک انسان ہے جو مجھے کوئی ایسا انسان ڈھونڈو جو مجھے یہ بتائے کہ میں جنتی ہوں یا دوزخی، اور اگر وہ کہتا ہے کہ میں جنتی ہوں تو اس کا ثبوت دے کہ میں جنتی کیسے ہوں، اس کا ثبوت، اس کا دلیل کیا ہے۔ تو اس بزرگ درویش نے کہا کہ میرے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہے۔ تو اس وزیر نے کہا آپ ذرا سوچیں، کیونکہ اگر آپ کے پاس اس کا جواب ہے تو مہربانی کر کے آپ بتائیں، کیونکہ بادشاہ نے اپنی بیگم کو طلاق دے دیا ہے اس شرط پر کہ جس دن اسے کوئی ایسا بندہ جو ثبوت کے ساتھ بتا سکے کہ وہ جنتی ہے، اسی دن وہ اپنی بیگم کو اپنائے گا، اس کے ساتھ شادی کرے گا، کیونکہ تب تک اس بادشاہ نے 3 طلاق دے رکھے ہیں۔ اس فقیر نے تھوڑی دیر کے لیے نگاہ نیچی کر کے سوچنا شروع کیا اور پھر اوپر دیکھا وزیر کی طرف اور کہا اگر ایک انسان کی بھلائی کا سوال نہیں ہوتا تو شاید میں اس سوال کا جواب نہیں دیتا، لیکن اب بادشاہ سے کہنا کہ میں فلاں دن آؤں گا اور تمہارے اس سوال کا جواب ثبوت کے ساتھ دے کر جاؤں گا۔ وہ وزیر جا کر بادشاہ کو یہ پیغام دیتا ہے اور بادشاہ بھی پیغام سن کر بڑا خوش ہوتا ہے۔ دور دور سے لوگ آتے ہیں اور اس کے درباری، جو بادشاہ کے درباری تھے، وہ اور بہت سے گاؤں سے لوگ آئے۔ بادشاہ کا محل بھر گیا، پوری دربار میں لوگ ہی لوگ تھے، اور اس کے وزیر بھی حشاش بشاش ہو کر دیکھنے لگے کہ یہ بابا آ کر آخر کیا جواب دیتا ہے۔ وہ بابا محل میں حاضر ہوا اور بادشاہ اور سارے لوگ کھڑے ہو گئے اس کے اکرام میں، اور بادشاہ نے اس فقیر سے کہا کہ فقیر صاحب، درویش صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو یہاں پر کیوں بلایا گیا ہے؟ تو اس درویش نے کہا مجھے بے شک پتہ ہے کہ مجھے یہاں پر کیوں بلایا گیا ہے۔ مجھے یہاں پر ایک سوال کا جواب دینے کے لیے بلایا گیا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ آپ جنتی ہیں یا دوزخی، اور اگر آپ جنتی ہیں تو اس کا ثبوت کیا ہے، اس کا دلیل کیا ہے؟ تو بادشاہ سلامت، آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے میرا آپ سے ایک سوال ہے۔ بادشاہ نے کہا آپ فرمائیے۔ تو اس فقیر نے کہا کہ آپ کی زندگی میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کوئی گناہ کرنے والے تھے اور پھر آپ کے ضمیر نے، آپ کے نفس نے یا آپ کے دل نے جو ہے آپ کو پھر روکا ہو اور آپ رک گئے ہوں؟ تو بادشاہ سر نیچے کر کے سوچنے لگا اور پھر بولا ہاں، ایسا لگ بھگ 3 مرتبہ ہوا ہے کہ جہاں پر میں کوئی گناہ کرنے والا تھا اور پھر میرے دل نے مجھے روک لیا، میرے ضمیر نے مجھے روک لیا ایسا کرنے سے۔ تو اس درویش نے کہا بتاؤ وہ تینوں حالتیں، وہ تینوں باتیں کب ہوئی تھی، کیسے ہوئی تھی، وہ بتاؤ۔ تو اس بادشاہ نے یہ کہنا شروع کیا کہ ایک مرتبہ میں جنگل میں شکار کرنے کے لیے جا رہا تھا، راستے میں ایک گاؤں کے نزدیک سے ہم گزرے، میرے ساتھ میری سپاہیوں کے گھوڑے تھے، ہم جا رہے تھے کہ نزدیک ہی کچھ بکریاں چر رہی تھی، اور ان بکریوں میں سے ایک ایسی خوبصورت بکری تھی جو میں نے اس پورے ملک میں کہیں پر نہیں دیکھی تھی، اور جس بکری کو دیکھ کر میں نے فوراً یہ تہیہ کر لیا تھا کہ اس بکری کو میں ہر حال میں خریدوں گا۔ جب ہم نے پوچھ گچھ کی تو پتہ چلا کہ وہ بکری ایک بیوہ عورت بڑھیا کی ہے، اور ہم اس بڑھیا کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ آپ کی یہ بکری ہمیں چاہیے، ہر قیمت پر جتنی رقم آپ کہیں آپ کو ملے گی، لیکن یہ بکری مجھے دے دیجیے۔ تو اس بڑھیا نے یہ کہہ کر مجھے انکار کر دیا کہ یہ بکری میں نے چھوٹی سی تھی تب سے پالنا اسے شروع کیا ہے، اب یہ بکری نہیں، میرے گھر کا ایک فیملی ممبر کی طرح ہے، گھر کے ایک ممبر کی طرح ہے، اگر یہ بکری میں نے آپ کو دے دی اس کے بعد میں خود غم میں مبتلا ہو جاؤں گی، اس لیے میں یہ بکری آپ کو کسی قیمت پر نہیں دے سکتی۔
وہاں سے ہم جب لوٹے تو میرے ضمیر نے یہ کہا کہ اپنے غلاموں اپنے سپاہیوں سے کہہ کر اس بکری کو رات کے وقت چوری کرانے کا یا چوری کرنے کا حکم دے دیتا ہوں، یہ بکری میرے پاس پہنچ جائے گی اور میں بادشاہ ہوں، لوگ میرا کچھ بگاڑ نہیں پائیں گے۔ یہ سوچ کر جب میں رات کو اپنے محل میں آیا تب میرے دل ہی دل میں سوچا اور میرا ضمیر مجھے کہنے لگا کہ ایک بکری کے لیے اپنی آخرت کو مت خراب کر۔ یہ بکری اور یہ چیزیں ساری دنیا کی چیزیں ہیں جو یہیں پر پڑی رہ جائیں گی، تم اپنی آخرت کو برباد مت کرو، اس بڑھیا کی بد دعا مت لو۔ جب میرے ضمیر نے یہ بات کی مجھ سے تو میں نے اس بات کو مان لیا اور اس بکری چوری کرنے کا جو ارادہ تھا اسے ختم کر دیا۔ اور ایک مرتبہ اور ایسا میرے ساتھ ہوا یوں کہ ہم ایک شہر کی بازار سے گزر رہے تھے اور میرے پیچھے میرے سپاہی گھوڑوں پر سوار تھے۔ جو ہی ہم گزرے تو ہم نے ایک شخص کو دیکھا جو کہ پیشے سے تاجر تھا، بہت ہی خوبصورت گھوڑا اس کے پاس تھا، وہ اس گھوڑے کا لگام تھامے ہوئے بازار سے گزر رہا تھا۔ اس جیسا گھوڑا جو اس کے پاس تھا، ایسا گھوڑا میں نے زندگی میں کہیں بھی نہیں دیکھا تھا۔ اس تاجر سے ہم نے کہا کہ آپ ہمیں یہ گھوڑا بیچ دو، قیمت جو طے آپ کریں گے وہیں ہم آپ کو دیں گے، لیکن ہمیں یہ گھوڑا ہر قیمت پر چاہیے۔ تو اس تاجر نے انکار کر دیا اور کہنے لگا کہ یہ گھوڑا میرا بہترین گھوڑا ہے، میں اس پر سواری کرنا پسند کرتا ہوں، اس گھوڑے کو میں کسی کو بیچنا نہیں چاہوں گا۔ بادشاہ سلامت، آپ مجھے معاف کریں۔ تب بھی جب اس نے مجھے انکار کیا اور میرے سپاہیوں کے سامنے انکار کیا تو مجھے بڑا غصہ آیا، لیکن میں نے اپنے غصے پر کنٹرول کیا اور پھر میں جب واپس آیا مایوس تو پھر میں نے یہی ارادہ کیا کہ اس گھوڑے کو میں زبردستی چھین لوں گا اس تاجر سے، میں بادشاہ ہوں، وہ میرا کچھ بگاڑ نہیں پائے گا۔ لیکن پھر مجھے وہی بات یاد آنے لگی کہ اس گھوڑے کے لیے اپنے آخرت کو خراب مت کرو، اس تاجر کی بد دعا مت لو، جس کی وجہ سے پھر میں نے اس ارادے کو بھی ختم کر دیا۔ ایک مرتبہ اور ہوا یوں کہ ہمارے اپنے بہت سے باغات ہیں اور انہی باغات کے نزدیک ایک غریب کسان کا انار کا باغ تھا۔ ہم اپنے باغوں میں جب گھومنے جاتے تھے تو اکثر میں اس غریب کسان کے باغ کو حسرت سے دیکھتا تھا، کیونکہ اس کا باغ ہمارے باغوں سے کئی گنا زیادہ ہرا بھرا اور پھلدار تھا۔ وہ کسان اپنے بچوں کی روزی روٹی اسی باغ سے کماتا تھا اور باغ بھی بڑا ہی خوبصورت تھا۔ ایک دن میں نے دل میں یہ طے کر لیا کہ اس کسان سے جا کر کیوں نہ بات کی جائے کہ پیسوں کے عوض اس کا یہ باغ خرید لیں۔ جب بھی میں اس کسان کے پاس پہنچا کہ آپ کا یہ باغ خریدنا ہے، مجھے اس کی قیمت آپ بتائیں، میں آپ کو قیمت ادا کروں گا، ہر حال میں یہ باغ مجھے چاہیے۔ تو اس کسان نے پھر مجھے مایوس کیا اور کہنے لگا کہ یہ باغ میرے دادا کا لگایا ہوا ہے، اس نے اپنی پوری زندگی اس پر قربان کر دی، پھر میرے باپ نے، اور اب میں اس کی دیکھ بھال کر رہا ہوں، یہ ہمارے خاندانی ملکیت ہے، میں آپ کو نہیں بیچ سکتا، مجھے معاف کیجیے بادشاہ صاحب۔ وہاں سے بھی جب مایوس ہوا تو میں کافی حد تک غصے میں تھا کہ مجھے کیسے انکار کر دیا اس غریب کسان نے، جس کے تن پر اچھے کپڑے نہیں تھے، اس نے مجھے کیسے انکار کر دیا۔ لیکن چونکہ میں رات کو بستر پہ تھا اور اپنی سوچوں میں مگن تھا اور دل میں یہ خیال آ رہا تھا کہ اس کسان کو مار کر اسی کے باغ میں دفنایا جائے اور اس باغ پر قبضہ کر لیا جائے، لیکن پھر میرے ضمیر نے مجھ سے کہا، میرے دل نے مجھ سے کہا کہ صرف انار کے باغ کے لیے، صرف دنیا کے لیے اپنی آخرت کو مت خراب کرو۔ ایک دن آئے گا جب تم یہ سب کچھ چھوڑ کر موت کے منہ میں چلے جاؤ گے، اور پھر کوئی چیز اگر تمہیں کام آئے گی تو وہ ہوگی صرف تمہاری نیکی۔ یہ لوگوں کی واہ واہ یہیں پر رہ جائے گی، تمہاری نیکیاں ہی تمہارے ساتھ جائیں گی۔ جب میرے دل نے مجھ سے ایسی باتیں کی تو میں پھر رک گیا۔ یہ تینوں موقع تھے جب میں نے
غلط کرنے سے اپنے آپ کو روکا، اب بتاؤ کہ میں جنتی ہوں یا دوزخی؟ تو اس درویش نے کہا کہ آپ یقیناً جنتی ہیں، اور اس کا اگر آپ ثبوت چاہتے ہیں تو میں ثبوت دیتا ہوں قرآن شریف کی ایک آیت سے۔ قرآن شریف کی وہ آیت کیا آپ نے نہیں پڑھی جس میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جس نے اپنی نفس، اپنی خواہش کو روکا اور میرے حکم کو نہیں توڑا، بے شک اس کے لیے ہم نے جنت تیار کر رکھی ہے جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ آپ کو مبارک ہو، آپ اسی طرح اپنے آپ کو برے کاموں سے روکتے رہیں، آپ جنتی ہیں، اور قرآن سے بڑا کوئی ثبوت نہیں اور قرآن سے بڑا کوئی دلیل نہیں۔ بادشاہ یہ سن کر بڑا خوش ہوا، اور اس نے کچھ ہی دنوں میں اپنی بیگم سے دوبارہ نکاح کیا اور خوبصورت زندگی گزارنے لگا۔